سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے غازی علم الدین شہید کے یوم شہادت کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے ایک معروف سیرت اسکالر جناب ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب۔ السلام علیکم۔ جی سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم۔ سر بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے فرسٹلی تو، اور سیکنڈلی میں سر آپ سے جاننا چاہوں گی ان کی ہسٹری۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ، اور ہمیشہ کی طرح آج کا عنوان جو ہے وہ بھی بڑا معنی خیز ہے اور ایک بڑا تاریخی حوالہ اس کے پیچھے ہے، اور یہ اس لیے بڑا خوشگوار ایک عنوان ہے کیونکہ یہ بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غیر مشروط محبت اور غیر مشروط ادب جو ہے اس کی نسبت اور تعلق سے ایک حوالہ ہے۔ اس پر جتنی بھی بات کی جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب کا احساس بڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کے تقاضے ہیں ان کا احساس اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اس کی طرف زیادہ توجہ جاتی ہے، تو اس لیے یہ بڑا خیر کا معاملہ، اور بالخصوص لاہور رنگ پر بیٹھ کر لاہور کے ایک سپوت کے حوالے سے محبت کی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کی ایک داستان ہے اسے دہرانا یقیناً ایک سعادت کا باعث ہے، اور اس کی معنویت کئی گنا بڑھ جایا کرتی ہے۔ اللہ آپ کی اور آپ کے چینل کی توفیقات میں ہران برکتیں عطا فرمائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو معاملہ ہے یہ ایمان کا کی بنیادیات میں سے ایک بنیاد ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یہ سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی والہانہ غلامی کا اعتراف کرنا اور اس کا اظہار کرنا یہ دین کی بنیادی شاعر میں سے ایک شاعر ہے، یعنی دین کی بنیادی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر زمانے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت و ناموس کے حوالے سے جب کبھی بھی کوئی بات ہوتی ہے یا کوئی دل آزاری ہوتی ہے تو کلمہ گو جو ہیں وہ پورے وفور قلبی کے ساتھ، ایمانی جذبے کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں میدان میں اترتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پورے اس کے ساتھ جذبے کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں اور اپنا کام جو ہے اسے کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ تاریخ کا سفر اسی طرح چلتا رہتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر یہ تاریخ کا سفر چلتے چلتے جب ہندوستان کی تاریخ تک پہنچتا ہے تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جناب غازی علم الدین شہید جو ہیں وہ ایک ایسا محبت کا استعارہ بن کر ابھرتے ہیں کہ جو بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے ایک مینارہ نور بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ غازی علم الدین شہید جو ہیں وہ 8 دسمبر 1902 کے اندر 1909 کے اندر جو ہے وہ لاہور کا ایک کوچہ ہے، ایک جسے کوچہ آج کل کوچہ محلہ سوداگراں کہتے ہیں، اس وقت اس کو کوچہ چابک دستاں کہا کرتے تھے، اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور آپ کا جو گھرانہ ہے اس کی تاریخ ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ کے خاندان میں آپ سے مغل خاندان سے آپ کا تعلق تھا، اور آپ کے خاندان میں چند پشتیں پہلے ایک بزرگ جو تھے جن کا نام لبا سنگھ تھا، ان کا لہو سنگھ جو تھا ان کو اللہ نے یہ توفیق بخشی اور وہ صوفیاء کے ساتھ جڑنا شروع ہوئے، ان کی مجلسوں کا حصہ بننا شروع ہوئے، اور اللہ نے ان کو دین کی نعمت عطا کی، اور انہیں اس اسلام کے قبول کرنے پر اپنا جو ان کا قبیلہ تھا سندھو قبیلہ اس کی طرف سے بڑی مخالفت کا مخاصمت کا سامنا ہوا، اور پھر انہیں وہاں سے ہجرت کر کے پڈانا کے ایک مقام پر آنا پڑا جو اس وقت یعنی جو آج کی ہندوستان اور پاکستان کی سرحد ہے اس کے اوپر، وہاں پر آ کے آپ نے قیام کیا اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت اور ریاضت میں اتنا مصروف کر لیا، اللہ کا اتنا قرب پایا کہ وہاں پر ان کا باقاعدہ مزار جو ہے وہ آج بھی موجود ہے اور لوگ ان سے اس اکتساب فیض کرتے ہیں۔ یہ اس گھرانے کا چشم و چراغ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو جیسی آپ کی عمر جو ہے وہ تھوڑی بڑھنا شروع ہوتی ہے تو آپ اپنے محلے کی ایک جو مسجد ہے اکبری دروازے کے پاس، لاہور کا بڑا معروف ایک دروازہ اکبری دروازہ، اس کے پاس جو ہے بابا کالو کی ایک جو ہے وہ ہے مسجد ہے، وہاں پر آپ جو ہے بنیادی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے بڑے بھائی میاں محمد امین کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں، یعنی لکڑی کا فرنیچر کا کاروبار تھا آپ کے خاندان کا، خاندانی طور پر جو ہے نا وہ آپ کا یہ ذریعہ معاش تھا، آپ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے آپ کو کوہاٹ جانا پڑتا ہے، اور وہاں جا کے آپ یہی فرنیچر کا کام جو ہے اس کو وہاں پر شروع کرتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جس وقت مسلمانوں کی تحریک جو ہے وہ آہستہ آہستہ کروٹ لے رہی تھی، اور مسلمانوں کو بر صغیر پاک و ہند کے اندر ایک عجیب طرح کی دو طرفہ مخالفت کا سامنا تھا، یعنی ایک تو جو مقامی ہندو تھے اور غیر مسلم یہاں کے تھے ان کی طرف سے ایک مخالفت کا سامنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو انگریز حکومت تھی، انگریز سرکار تھی، وہ بھی کیونکہ انہیں سب سے زیادہ مسلمانوں کی طرف سے ریزسٹنس تھی، اس لیے وہ بھی مسلمانوں کے خلاف
خلاف جو ہے وہ اپنا حصہ ملاتے رہتے تھے، اور حکومت کی طرف سے بھی مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کرنے کا کوئی موقع جو ہے اسے ضائع نہیں کیا جاتا تھا۔ نتیجتاً مسلمانوں کی جو اندر ایک جذباتی کیفیت تھی وہ ہر لمحہ جو ہے وہ یہ احساس بڑھتا جا رہا تھا کہ بر صغیر جو ہے اب اس کے اندر ایک آزاد وطن کے قیام کے بغیر زندہ رہنا جو ہے وہ شاید باوقار طریقے سے زندگی گزارنا اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے نا وہ ایک باوقار زندگی چھوڑ کر جانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ تحریک جو تھی وہ آہستہ آہستہ اپنے بنیادی خد و خال جو ہے وہ پانا شروع ہو گئی تھی، اور قائد اعظم اور علامہ اقبال علیہ رحمہ کی قیادت کے اندر مسلمان جو ہے وہ اپنا کام کر رہے تھے۔ اس دوران یہ ہوا کہ ایک لاہور کا ہی ایک ناشر تھا جس کا نام راج پال تھا، اس نے ایک ایسی کتاب تحریر کی اور اس کو چھاپا جس میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے بہت نازیبا اور غیر ذمہ دارانہ جو ہے وہ کام کیا گیا اور اس کے اندر تحریر کی گئی۔ یہ جب کہ کتاب اور ایک تحریر جو ہے مختلف بر صغیر کے خطوں میں پہنچی تو لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ اس سے مسلمانوں کے دل جو ہیں وہ زخمی ہوئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پوری امت مسلمہ بالخصوص جو بر صغیر پاک و ہند میں رہنے والے مسلمان تھے ان کے جذبات مجروح ہوئے، اور اس کے خلاف ایک احتجاج جو ہے وہ آنا شروع ہوا، اور مسلمانوں نے ابتدائی درجے پر حکومت وقت جو اس وقت کی انگریز حکومت تھی اس سے یہ مطالبہ کیا کہ کسی انداز میں یہ جو ناشر ہے اس کو روکا جائے اور اس کو سزا دی جائے، اور بالخصوص یہ جو کتابیں ہیں جو اس نے چھاپی ہیں ان سب کو ضبط کر لیا جائے۔ لیکن روایتی طور پر جیسے میں نے بتایا کہ حکومت جو تھی وہ مسلمانوں کے حق میں کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، نتیجتاً انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی، اور یہاں تک ہوا کہ جتنی درخواستیں تھیں ان درخواستوں کو دینے والوں سمیت دفعہ 144 کی ذیل میں جو مسلمان احتجاج کے لیے باہر نکل رہے تھے ان پر بھی مقدمات قائم کرنا شروع کر دی، اور ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں کی گرفتاری اور ان پر ظلم و ستم جو ہے وہ ہونا شروع ہو گیا، اور ان کی آواز جو ایک ان کا جینون حق تھا کہ ان کی دل آزاری ہوئی تھی اس کے خلاف جو ہے وہ حکومت وقت جو ہے وہ اپنا جو مشینری تھی اس کو استعمال کرنا شروع ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بات بڑھتی گئی اور لوگوں کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ جو حکومت ہے اور جو مقامی انصاف کا نظام ہے یہ مسلمانوں کے بارے میں بڑا متعصب ہے، اور اس سے خیر کی کوئی توقع برآمد نہیں ہو سکتی ہے، ان سے کوئی خیر کی بہت زیادہ امید اور انصاف کی کوئی بہت زیادہ امید نہیں رکھی جا سکتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک شخص جو تھے گجر فیملی سے انہوں نے آ کے جو ہے وہاں پر اس کے اوپر غازی تھے وہ انہوں نے آ کر راج پال کے اوپر حملہ کیا اس سے، لیکن وہ اس میں اس کی جان بچ گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جس دن حملہ ہوا اس کے ٹھیک 7 دن کے اندر جو اس وقت کی حکومت جو مسلمانوں کی درخواست وصول کرنے کو تیار نہیں تھی انہوں نے اس غازی گجر جو تھے ان کو 7 سال قید جو ہے وہ سنا دی۔ پھر اس کے کچھ دن بعد ایک اور صاحب افغانستان سے اس واقعے کو سن کر یہاں پہنچے، عبدالعزیز خان ان کا نام تھا، انہوں نے آ کر حملہ کیا، لیکن وہ راج پال خود اپنی دکان پر موجود نہیں تھا، اس کا کوئی ساتھی موجود تھا، اس کو انہوں نے یعنی اس کی جان گئی، اور اس کے نتیجے میں دوبارہ حکومت وقت جو ہے متحرک ہوئی، اور انہوں نے جو غازی عبدالعزیز خان تھے ان کو سزائے موت عمر قید جو ہے اس کی سزا سنا دی۔ اب مسلمانوں کے اندر یہ جو جذبہ تھا یہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا کہ ایک طرف اس کتاب کی سرپرستی ہو رہی ہے، اس کا جو مجرم ہے اس کو جو ہے وہ بچایا جا رہا ہے، اور تیسرا مسلمانوں کے اوپر جو ہے عرصہ حیات مزید تنگ کیا جا رہا ہے، اور وہ عدالتیں جہاں سے مسلمانوں کے لیے انصاف اور ان کی دل آزاری کی کوئی اششوئی کا کوئی طریقہ جو ہے اس کی امید لگائی جانی تھی، وہ حکومتی جو ادارے ہیں اور بالخصوص عدالتی نظام جو تھا وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ نتیجتاً پھر تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ غازی علم دین شہید جو ہیں ان کو جب اس بات کا احساس ہوا کہ یہاں لاہور کے اندر ایک شخص جو ہے اس نے اس گستاخی کا مرتکب ہوا ہے، تو آپ اس کی دکان پر گئے اور اسے جا کر کہا کہ تم اعلانیہ اس کے اوپر توبہ کرو اور اپنی کتابیں تلف کر دو، اور تاکہ جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر یہ جو پوری بر صغیر پاک و ہند کے اندر ایک اضطراب موجود ہے اس سے لوگوں کی جو ہے وہ دل ٹھنڈے ہوں اور معاملات جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہوں۔ لیکن اس نے اسے جو ہے نا ایک جذباتی نوجوان کی ایک جذباتی بات سمجھا، اور اس نے اس چیلنج کو جو ہے بہت سیریس نہیں لیا۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ 29 اپریل 1929 کو غازی علم الدین شہید نے اسے واصل بجہنم کیا، اور اس کا جو ایک یعنی کام کرنے والا اس کا خدمت گار تھا اس نے اس زمانے کا جو تھا تھانہ وہاں پر اطلاع کی، آپ وہاں پر پرسکون انداز میں کھڑے رہے، پولیس آئی آپ کو لے گئی، اور تاریخ بتاتی ہے کہ چند دنوں کے اندر جو ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے آپ کو پیش کیا گیا تو اس نے صفائی کا موقع دیے بغیر، یہ بڑی اہم بات ہے کہ انہیں صفائی کا موقع دیے بغیر ہی ان کو سزائے موت جو ہے وہ سنا دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے اور مسلمانوں کے اندر ایک اضطراب پیدا ہونا شروع ہوا، غم و غصے کی لہر دوڑنا شروع ہوئی، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پھر
اس مقدمے کے فیصلے کے بعد فیصلہ یہ ہوا، یہ معاملہ ایسے ہی آگے بڑھتا گیا اور طے یہ ہوا کہ ہائی کورٹ کے اندر اس کیس کو لے کے جایا جائے، اور اس کے لیے پھر اس وقت کے سب سے بڑے مسلم رہنما اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کے سب سے بڑے جو وکیل تھے یعنی قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ جو ہے ان کا انتخاب کیا گیا، اور یہ واحد مقدمہ ہے جس کے اندر علامہ اقبال علیہ رحمہ اور قائد اعظم دونوں جو ہیں وہ آپس میں مشاورت کے اندر تھے۔ ایک کمیٹی قائم کی گئی جس میں علامہ اقبال علیہ رحمہ اس کے اندر موجود تھے، مولانا ظفر علی خان موجود تھے، سر محمد شفیع اس کا حصہ تھے، اور بہت سارے اور اکابر جو تھے وہ اس کا مسلمانوں کے جو رہنما تھے وہ اس کیس کو لیڈ کرنا شروع ہوئے۔ قائد اعظم نے اس کیس کو لڑا، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو تعصب انگریز حکومت کی طرف سے تھا اور ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے جو ایک حکمت عملی مرتب کی تھی، ہائی کورٹ نے بھی اس فیصلے کو جو ہے جو سابقہ لوور کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو قائم رکھا، اور نتیجتاً یہ ہوا کہ مسلمانوں کی ساری کوشش کے باوجود، مذاکرات کے باوجود، عدالتی جنگ لڑنے کے باوجود آپ کے لیے جو ہے وہ پھانسی کا فیصلہ جو ہے اسے برقرار رکھا گیا، اور میاں والی جیل کے اندر آپ کو جو ہے وہ پھانسی دی گئی۔ 31 اکتوبر 1929 جو ہے وہ تاریخ ہے جس پہ آپ کی شہادت کا جو ہے وہ اندونا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ لیکن جب آپ کو یہ خبر پہنچی وہاں پر کہ آپ کی ساری اپیلیں جو ہیں وہ مسترد ہو گئی ہیں اور اب آپ کے لیے جو ہے وہ مطلقاً سزائے موت کا فیصلہ ہو گیا، تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اور مسکراتے ہوئے یہ کہا کہ میری اپنی خواہش یہ تھی کہ میں قید و بند کی صعوبت کو برداشت کرنے کی بجائے اپنی جان پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی والہانہ غلامی اور آپ سے جو محبت و عشق ہے اس کا اعتراف کروں اور اس کا اظہار کروں، اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اس کے اندر ایک پیغام موجود ہو کہ جب سارے عدالتی دروازے، ساری عدالتیں جو ہیں جہاں سے انصاف کی توقع ہو سکتی ہے، جہاں سے دل آزاری کرنے والوں کے لیے سزا کی توقع کی جا سکتی ہے، جب وہ ساری اس درجے پر متصب ہو جائیں کہ جو وکٹم پارٹی ہے اس کے خلاف کارروائی کرنا شروع کر دیں اور ایک اعلانیہ جرم کرنے والے کی پشت پناہی ہونا شروع ہو جائے، تو پھر اس شاکان رسول جو ہیں وہ خود میدان عمل میں اترتے ہیں اور اپنا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو نتیجتاً یہ ہوا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب آپ کی شہادت کا وقت آیا اور آپ کو شہادت کے لیے لے جایا گیا، جب آپ کو سزائے موت دی گئی، تو پوری بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں میں نہ صرف بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان موجود تھے، جہاں جہاں یہ خبر پہنچی، ایک جذباتی کیفیت پیدا ہو گئی، اور پھر علامہ اقبال علیہ رحمہ نے حکمت و دانائی کے ساتھ ایک اجلاس بلایا اور اس کے اندر یہ طے کیا گیا۔ انگریز حکومت کیونکہ یہ فیصلہ کر چکی تھی اور وہ اس نتیجے کو دیکھ رہی تھی کہ کس درجے پر مزاحمت کا سامنا ہو سکتا ہے، مسلمانوں کے کس درجے پر دل دکھے ہوئے ہیں اور وہ جذباتی ہیں، نتیجتاً انہوں نے غازی علم الدین شہید جو ہیں ان کی خاموشی کے ساتھ میاں والی میں ہی تدفین کر دی۔ یہ بڑی اہم بات ہے، تاریخ میں کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ ان کو وہاں پر ہی خاموشی کے ساتھ چوری چھپی ان کی تدفین کر دی گئی۔ لیکن علامہ اقبال جو تھے وہ جو اس وقت کے ذمہ داران تھے ان کے ساتھ انہوں نے ایک وفد کی شکل میں ملاقات کی اور گورنر کے ساتھ معاملات طے کیے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم صرف کہ کسی طرح کا مسلمان جو ہے وہ قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے، ہم اپنے ایک بڑے آدمی جس نے ہم سب کی طرف سے محبت کا اظہار کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ایک شاطم رسول کو واصل بجہنم کیا ہے، ہم اس سے اظہار عقیدت کے لیے اس کے جنازے میں شریک ہونا چاہتے ہیں، لہٰذا ان کی جو میت ہے وہ ہمارے حوالے کی جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہاں سے وہ میت میاں والی سے جو ہے وہ لاہور لائی گئی، اور لاہور ریلوے اسٹیشن کے اوپر علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اور سر محمد شفیع نے اس جو میت تھی اس کو وصول کیا، اور پھر اگلے دن تاریخ نے بتایا کہ اس وقت تک کی لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ جو تھا وہ لاہور کے اندر ہوا، اور پورے بر صغیر سے علماء کرام، مشائخ اور شاکان رسول جو ہیں وہ اس جنازے میں شریک ہوئے، یعنی جنازے کی تعداد 6 لاکھ سے زائد بتائی جاتی ہے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ لاہور کا کوئی گلی کوچے ایسا نہیں تھا جس میں وہ شاکان رسول جو ہیں وہ اس جنازے میں شرکت کے لیے موجود نہیں تھے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ پھر آپ کے جنازے کی کیفیت جو ہے اس کا عالم یہ تھا کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ جو ہیں ان کو جو ان کے بھائی تھے غازی علم الدین شہید کے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ ان کا جنازہ پڑھائیں، لیکن علامہ اقبال نے یہ کہا کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ایسی عظیم الشان ہستی جو ہے اس کا جنازہ میں پڑھاؤں۔ نتیجتاً سید دیدار شاہ صاحب جو تھے علیہ رحمہ انہوں نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور پھر سید دیدار شاہ علیہ رحمہ اور علامہ اقبال نے خود
بنفس نفیس ان کو قبر کے اندر اتارا اور ان کو اپنے ہدیات عقیدت پیش کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت کیا۔ اس طرح کی جو نفوس قدسیہ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ اسلام کی تاریخ کے اندر ایسے چمکتے ہوئے ستارے ہیں جن کی روشنی تا دم صبح قیامت اسی طرح ہمارے ایمان کی حرارت کا، ایمان کی تقویت کا باعث بنتے رہیں گے۔ اور لاہور کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس وقت جس وقت پورے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے دل دکھے ہوئے تھے اور ہر مسلمان کلمہ گو جو ہے وہ اس زیادتی کے اوپر جو ہے اس کے بدلے کے لیے اور اس کے تدارک کے لیے جو ہے وہ ایک عملی اقدام چاہتا تھا، اس وقت ان سارے مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کا شرف لاہور کے ایک سپوت غازی علم الدین شہید کو حاصل ہوا۔ وہ میدان عمل میں آئے اور اللہ نے ان کے ہاتھ سے ایک گستاخ رسول، شاتم رسول، اور ایسا شاتم رسول کہ جو اپنی غلطی کے اوپر یعنی نادم ہونے کی بجائے اس کے اوپر ڈٹائی کے ساتھ قائم تھا اور مزید تضحیق اور مزید جو ہے وہ حقارت کا اظہار کر رہا تھا، اسے واصل بجہنم کیا۔ ہمارا بہت عقیدتوں بھرا سلام غازی علم الدین شہید اور ان جیسے بہت سارے اور عشاقان رسول جنہوں نے اپنی جانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور آپ کے نظام کے لیے وقف کیں۔ بالکل اس طرح ہے سر، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو سر آپ ہمارے پاس لاسٹ 2 منٹ ہے، کوئی پیغام دینا چاہیں گے آڈینس؟ بس پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم سب کو یہ علم ہونا چاہیے کہ دین جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غیر مشروط وابستگی کا نام ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص ظاہری طور پر اپنے اعمال میں کتنا ہی دین کے ساتھ وابستہ کیوں نہ ہو جائے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ غیر مشروط محبت، غیر مشروط ادب اور غیر مشروط اطاعت جو ہے اس کی زندگی کا حصہ نہیں ہے تو وہ ایمانیات کے حوالے سے ایک ناقص سطح پر کھڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ اور غیر مشروط محبت ایمان کا سب سے اساسی تقاضا ہے۔ لہٰذا کسی بھی زمانے کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی غیر ذمہ دارانہ بات ہوتی ہے تو سارے مسلمان جو ہیں ان کا جذبہ ایمانی جو ہے وہ درجہ کمال پر پہنچتا ہے، اور اسی طرح کے جذبات ہوتے ہیں۔ بس اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی ناپسندیدہ صورتحال ہو تو سب سے پہلے جو نظام عدل ہے، عدالت کا جو نظام ہے، اس کے سپرد اس معاملے کو کیا جانا چاہیے۔ اس سے بے خبر نہیں ہو جانا چاہیے، اس کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے، اپنے جذبات کا جو پرامن احتجاج کی شکل میں اظہار کیا جانا چاہیے، اس کی بالکل جو ہے وہ حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ لیکن جو قانون کے تقاضے ہیں، قانون کو اپنا ایک مرتبہ پروسیس پورا کرنے کا پورا موقع دیا جانا چاہیے، عدالتوں پر اعتماد رکھتے ہوئے ان کے سپرد کرنا چاہیے، اور ان پر ایک جو معاشرتی پریشر ہو سکتا ہے، اخلاقی پریشر ہو سکتا ہے اپنے جذبات کے اظہار کی صورت میں، اسے قائم رکھنا چاہیے، اور معاشرے کے اندر ایک جو ڈسپلن ہے اس کا جو تقاضا ہے اس کو بھی پورا رکھنا چاہیے۔ بالکل اس طرح سے بہت شکریہ سر پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔